حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جانب نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کی بڑی تبلیغ فرمائی، ان کو اسلام کی جانب راغب کرنا چاہا، لیکن وہاں پر فرعون کی وجہ سے لوگوں نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور آپ کو بڑی بڑی آزمائش اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ اب میری اطاعت نہیں کر رہے ہیں اور اسلام کی جانب راغب نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ نے مایوس ہو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، جو فرعون ہے یہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، اس کی قوم عہد شکن اور مغرور ہو گئی ہے، یا الہی ان پر ایسا عذاب نازل فرما، ایسا عذاب مسلط فرما جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے وہ عبرت ہو۔ جب آپ نے یہ دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ طوفان آ گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ اب بارش کتنی ہوئی؟ اتنی بارش ہوئی کہ جو فرعونی حضرات تھے ان کے گھروں میں پانی جمع ہو گیا، اور اتنا پانی جمع ہوا کہ ان کی گردنوں تک پانی آ گیا۔ اب بہت ہی کٹھن مرحلہ تھا، یہ بہت ہی کٹھن حالات ہو گئے، زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی تھی ان کی، کہ اگر وہ بیٹھتے تھے تو پانی میں ڈوب جاتے تھے۔ یہ سلسلہ 7 دن تک جاری رہا۔ اب جو فرعون حضرات تھے، ان کی جو قوم تھی، وہ ان کی زندگی ایک طرح سے ٹھپ ہو کے رہ گئی تھی، وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن خدا کا کرشمہ دیکھیں، خدا کا معجزہ دیکھیں، جو بنی اسرائیل کے گھر تھے، ان میں جو رہنے والے لوگ تھے، ان کے گھر فرعونیوں کے گھر سے ساتھ ملے ہوئے تھے، متصل تھے، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں پانی جمع نہیں ہوا تھا۔ یہ خدا کا کرشمہ تھا، خدا کی قدرت تھی۔ ایمان والوں کے لیے یہ اس وقت میں یہ تحفہ تھا۔ تو جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ فرعونیوں کی حالت دیکھی کہ فرعونی تو اپنا آپ سنبھال بھی نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے عاجز ہو کر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے موسیٰ، آپ اپنے رب سے یہ عرض کیجئے کہ وہ ہمیں اس عذاب سے خلاصی عطا فرمائے۔ اے موسیٰ، اگر ہمیں اس عذاب سے خلاصی مل گئی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا الہی ان سے اس عذاب کو دور فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور ان سے اس عذاب کو دفع فرمایا۔ تو وہ فرعون کافر تھے، عہد شکن تھے، تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب کو دور فرمایا اور جس جگہ پر پانی جمع ہوا تھا وہاں پر سبزہ اگایا اور کھیت لہلہا اٹھے، ہر طرف سبزہ و شاداب ہو گیا، جو کھیتیاں تھیں وہ آگے سے زیادہ فراواں ہو گئی۔ جب انہوں نے یہ مناظر دیکھے، انہوں نے یہ صورتحال دیکھی کہ جو پانی آیا تھا وہ تو ہمارے لیے نعمت بن کے آیا تھا، نہ کہ زحمت بن کے آیا۔ انہوں نے کہا اب ہمیں موسیٰ پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے آپ کا انکار کر دیا اور انہوں نے کہا یہ پانی تو ہمارے لیے نعمت بن کے آیا ہے، یہ زحمت نہیں بنا، یہ ہمارے لیے عذاب نہیں تھا، بلکہ یہ تو ہمارے لیے نعمت بن کے آیا تھا۔ انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا۔ آپ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ تو اس مرتبہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر ٹڈی دل کا عذاب نازل فرمایا۔ اب ٹڈی دل جب آیا تو جو کھیت لہلہا رہے تھے، جو ہر طرف سبزہ و شاداب تھا، جو درخت لہلہا رہے تھے، ان ٹڈی دلوں نے تمام کا تمام نیست و نابود فرما دیا۔ ان ٹڈی دلوں کی جو فوج تھی انہوں نے تمام کو کھا لیا اور وہاں پر ذرہ بھی نہ رہا۔ ٹڈی دلوں نے ایسی تباہی مچائی کہ فرعونیوں کے جو گھر تھے ان کی چھتوں کو بھی کھا گیا اور ان کے گھروں کے جو دروازے تھے ان کو بھی کھا گئی، اور ٹڈی دلوں نے ایسی تباہی مچائی۔ جب فرعونیوں نے یہ حالت دیکھی کہ اب تو ہمارے گھر بھی تباہ ہو گئے ہیں اور ہمارا مال بھی تباہ ہو گئے ہیں، ہمارے کھیت بھی برباد ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر عاجز ہو کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا موسیٰ، اب ہم آپ سے پختہ عزم کرتے ہیں، پختہ وعدہ کرتے ہیں
کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہم ایمان لے آئیں گے آپ پر کہ اللہ تعالیٰ اس بلا کو ہم سے دور فرمائے۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے ذریعے ان پر ٹڈی دلوں کے عذاب کو دفع فرمائے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی واضح ہوگی کہ جب کوئی بھی مصیبت آ جائے، جتنی بھی بڑی مصیبت ہو، اگر بزرگوں کے پاس جائیں، اللہ کے نیک بندوں کے پاس دعا کرنے کے لیے جائیں، تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے اور ہم سے اس پریشانی کو دور بھی فرماتا ہے۔ تو وہ جو فرعونی حضرات تھے، جب ان پر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو دور فرما دیا تو وہ پھر سے حد شکنی پر اتر آئے۔ انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا کہ نہ موسیٰ، نہ، ہم تم پر ایمان نہیں لاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ تو پھر مجھ پر ایمان نہیں لا رہے، آپ نے ایک مرتبہ پھر ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ اب کیا تھا؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر جوؤں کا عذاب نازل فرمایا۔ اب جوئیں کیسے ان پر اتری؟ ان کے جسموں کے اندر داخل ہوں گے، ان کے کپڑوں میں جوئیں داخل ہوں گے، ان کے جسموں پر چیچک کی طرح انہوں نے داغ دھبے بنا دیے۔ یہ جو بھمیں ہیں اور پلکیں ہیں، ان جوؤں نے تمام کو چٹ کر لیا، اور جو ان کے گیہوں تھے، جو اناج تھا، ان کے اندر وہ گھن بن کر داخل ہو گئے۔ اور جب کوئی شخص 10 من گندم لے کر چکی پر پسوانے کے لیے جاتا تو صرف 3 کلو واپس لے کر آتا۔ اس طرح انہوں نے، ان جوؤں نے ان پر تباہی ڈھائی لی، اور جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو تمام جوئیں ان پر امڑ آتی، اور ان کا لیٹنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا ان کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے التجا کریں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہم سے دور فرما دے۔ ہم یہ پختہ عزم کرتے ہیں کہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چاہتے یہ تھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ لوگ ایمان کی طرف راغب ہو جائیں، ان کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے۔ لیکن جب آپ نے دعا فرمائی اور وہ عذاب ان سے دور ہو گیا اور عذاب سے ان کو خلاصی نصیب ہو گئی، تو وہ لوگ ایسا تماشا ان کا دیکھیے کہ وہ لوگ پھر بد شکنی پر امڑ آئے، اور انہوں نے آپ کا پھر سے انکار کر دیا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے ایک مرتبہ پھر بد دعا فرمائی۔ اس مرتبہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرعونیوں پر مینڈکوں کا عذاب نازل فرما دیا، اور مینڈک اتنے تھے کہ جب کوئی آدمی بیٹھتا تو اس کی گود مینڈکوں سے بھر جاتی، جب کوئی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تو اس کے کھانے میں مینڈک ہی مینڈک ہو جایا کرتے تھے، جب کوئی شخص کلام کرتا، گفتگو کرتا، تو اس کے منہ میں مینڈک اچھل کے آ جاتا، جب کوئی ہنڈیاں رکھی جاتی پکانے کے لیے تو اس ہنڈیا میں مینڈک ہی مینڈک ہو جاتے، اس چولہے میں مینڈک ہی مینڈک بھر جاتے۔ الغرض ہر جگہ، ہر طرف جہاں بھی دیکھے مینڈک ہی مینڈک ہو جایا کرتے۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کیونکہ ان کی زندگی اجرن ہو چکی تھی، جس طرف بھی دیکھتے مینڈک تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا موسیٰ، اب ہم آپ کے ساتھ پختہ عزم کرتے ہیں، اب ہمارا یقین کیجئے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، بس آپ اللہ کے حضور دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہم سے دور فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر دعا فرما دی کہ یا اللہ ان سے اس عذاب کو دور فرما۔ عذاب دور ہو گیا، تمام مشکلات حل ہو گئی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، جو نظام زندگی مفلوج ہو چکا تھا وہ درست ہو گیا۔ لیکن وہ پھر سے اپنی بد عہدی پر اتر آئے اور انہوں نے بد شکنی کری، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جب جھٹلایا تو آپ علیہ السلام ان سے مایوس ہو گئے۔